بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور بڑی کوشش کی جنرل باجوہ نے، جنرل فیض امین نے کہ وہ عدالتوں سے بچ جائیں، قانون کی گرفت سے بچ جائیں۔ سابق فوجی افسران ہیں، فوج کے سربراہ رہے ہیں، ان کے معاملات فوج ہی ہینڈل کرے، لیکن لگتا یوں ہے کہ بات بن نہیں رہی۔ اور اب ایک بڑا ہی اہم کیس ہے، شوکت عزیز صدیقی کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے برطرف جج کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اور اس کیس میں اب جنرل باجوہ، جنرل ریٹائرڈ فیض امین اور 2 بریگیڈیئر کو فریق بنا دیا گیا۔ جب سپریم کورٹ میں اس کیس کی براہ راست سماعت ہوئی، اور اب اس کیس میں جو کہ سابق جج کی برطرفی کا کیس ہے، اس میں ISI کا بھی نام آ رہا ہے، اس میں فوج کا بحیثیت ادارہ بھی نام آ رہا ہے، اور اس وقت فوج کو لیڈ کرنے والے جنرل باجوہ اور DGI کا بھی نام اس میں آ گیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اور اس کیس میں بہت اہم چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آج اس کیس کی لائیو سماعت دکھائے گی، اس کا احوال آپ کو بتائیں گے، اور اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ کل اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ لیکن ایک اور بڑی خبر ہے کہ PTI کے رہنما شیر افضل مروت، جو پہاڑوں میں چھپ گئے تھے گرفتاری سے بچنے کے لیے، وہ بالآخر جو ہے وہ خود چلتے ہوئے شکارگاہ تک آئے۔ لاہور پولیس نے لاہور میں ہی گرفتار کر لیا ہے۔ تو ان کی گرفتاری کیسے عمل میں لائی گئی، اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ وہ خبر ہے سابق سینئر صحافی ایاز امیر کے بیٹے کو عدالت نے پھانسی کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی پھانسی کے معاملات بھی چل رہے ہیں، تو ان کی بہنوں نے یہ اعلان کیا کہ عمران خان کو پھانسی کی سزا سے بچانے کے لیے وہ برطانیہ میں کیس دائر کرنے جا رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا معاملہ بھی ہے، اور الیکشن کا معاملہ بھی ہے، اور PTI جو ہے وہ کہتے ہیں نا، خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ تو PTI نے ایک ایسی حرکت کی ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے 2 اسمبلیاں توڑ کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی، اسی طرح PTI نے ایک اور کلہاڑی اپنے پاؤں پر مار لی ہے، اور ہائی کورٹ میں وہ چلے گئی۔ کل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی نے اس کیس کے اوپر اسٹے آرڈر دے دیا، اور ایگزیکٹو کو روک دیا کہ وہ الیکشن نہ کرائے۔ تو آج الیکشن کمیشن نے ایگزیکٹو یعنی کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر، ان تمام کو جنہیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران تعینات کیا جانا تھا، ان سب کی تربیت روک دی ہے۔ تو آج PTI کے وکلاء نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہیں معلوم نہیں یہ درخواست کس نے دائر کی۔ بیرسٹر گور خان انہوں نے اور بیرسٹر علی ظفر نے آج انٹر پارٹی الیکشن کے معاملے میں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، تو وہاں یہ سوال پوچھا گیا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ شاید آپ کے مخالفین گئے ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹو کے ذریعے الیکشن نہیں کرانا چاہیے، لیکن یہ تو PTI نکلی۔ تو علی ظفر نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم، انہیں بھی آج ہی پتہ چلا ہے کہ اس قسم کی کوئی درخواست دی گئی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس درخواست کو یا اس فیصلے کو الیکشن روکنے کا، ملتوی کرنے کا موجب نہ بنایا جائے۔ تو PTI ڈر رہی ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹو کے ذریعے الیکشن کرانے کا معاملہ تو مؤخر کرا لیا، لیکن اب اگر الیکشن ہی نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے اب وہ کہتے ہیں نا، یہ آپ اپنے دام میں پھنس گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے سپریم کورٹ کے اندر ججوں میں یعنی اختلافات، یا ججوں کے اندر ایک ٹینشن، کشیدگی پائی جاتی ہے۔ وہ معاملہ ہے جسٹس مزار علی اکبر نقوی والا معاملہ۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا ایک ہم خیال گروپ تھا، اس کے بعض ججوں کے اوپر مس کنڈکٹ کے اور دیگر الزامات تھے۔ ان میں سے ایک جج مزار علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست گئی، ان کے خلاف وہاں پہ ایکشن ہوا، ان کو 2 شوکز نوٹس جاری کیے گئے۔ تو وہ بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ میرے معاملے کو اوپن ٹرائل کیا جائے، میرا اوپن ٹرائل کیا جائے۔ تو آج اس پر ان کو منظوری دی گئی، تو ان کا جو کیس ہے وہ اب اوپن ٹرائل ہو رہا ہے، یعنی ان کے معاملے میں کورٹ نے الاؤ کر دیا، کورٹ نہیں ہے بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، وہ بھی کورٹ ہی ہوتی ہے، تو انہوں نے الاؤ کر دیا کہ مزار علی اکبر نقوی کا کیس جو ہے وہ پبلکلی سنیں گے، اس کو سیکریٹلی نہیں سنا جائے گا۔ لیکن عمران خان کو یہ رعایت نہیں ملی۔ سابق وزیر عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل ان کیمرہ کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ FIR نے ان کیمرہ سماعت کی درخواست دی تھی، جسے خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے منظور کر لیا ہے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنایا، اور انہوں نے ریمارکس دیا کہ آئندہ سے یہ سماعت ان کیمرہ ہوگی، صرف ملزمان کے فیملی ممبران کو دوران سماعت کمرہ عدالت
میں رسائی دی جائے گی۔ اس کے بعد یہ سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سائفر گمشدگی کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے۔ آج بھی اس کیس کی سماعت میں شرکت کے لیے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنیں اور شاہ محمود قریشی کی فیملی جیل کے اندر موجود تھی۔ سائفر کیس میں آج 5 سرکاری گواہوں کو پیش کیا جانا تھا اور ان کے بیانات قلمبند ہونا تھے، لیکن کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ تو جن گواہوں کو آج پیش ہونا تھا یا جن کے بیانات ہونے تھے ان میں اقرا عزیز، عمران ساجد، نادر خان، حسیب اور شمون کیسر شامل ہیں۔ مجموعی طور پر اس کیس میں 28 گواہان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کل پی ٹی آئی نے کلیم کیا تھا کہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، تو آج ایف آئی کے پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے بتایا کہ فرد جرم کی دستاویزات پر ملزم کا دستخط ہونا ضروری نہیں ہے۔ ملزمان کو فرد جرم پڑھ کر سنا دی گئی ہے اور ملزمان نے فرد جرم میں لگے الزامات کی صحت سے انکار کیا ہے، لیکن فرد جرم کی کارروائی گزشتہ روز مکمل کر دی گئی تھی۔ تو آج جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھ گیا اور کل اس کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ تو اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ بھٹو کیس میں بھی لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ انہیں پھانسی میں چڑھائیں گے، لیکن اب انہیں بھی یعنی خان صاحب کو بھی ذوالفقار علی بھٹو کے راستے پر لے جایا جا رہا ہے۔ خان صاحب کا کیس بڑی تیزی سے ٹرائل کیا جا رہا ہے اور اس سماعت سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا، تو وہ اپنے زیر حراست بھائی اور سابق وزیر کو پھانسی سے بچانے کے لیے عدالت سے رجوع کریں گی۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا کہ عمران خان کا معاملہ وہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جائیں گی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ تو انہوں نے کہا اب عمران خان کے بیٹے سلیمان قاسم اور ان کی فیملی برطانیہ میں کیس کریں گے۔ اب عمران اور کے جو بیٹے ہیں سلیمان اور قاسم، یہ تو ان کے بیٹے، اور فیملی کون سی ہے؟ فیملی تو جمائمہ تو ان کی بیوی ہے نہیں، کہ فیملی کیس کرے گی۔ اور ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں عالمی عدالتوں میں جانا پڑا ہے، لیکن ہم انہیں پھانسی کے پھندے سے بچائیں گے، کیونکہ سزائے موت عمران کو نہیں عوام کو ہونے جا رہی ہے۔ ہم قانون کے اندر رہ کر ساری کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کیس ہم ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں کرنے جا رہے ہیں۔ جنرل باجوہ نے عوام کی منتخب حکومت کو گرایا، اور جنرل باجوہ، حسین حقانی اور ڈونلڈ لو ملوث ہے۔ امریکی حکومت بتا دے کہ ڈونلڈ لو نے کیا پیغام دیا۔ تو یہ ان کی ہمشیرہ نے اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان جب اٹک جیل میں قید تھے تو ان کو وہاں پہ جو قیدی نمبر الاٹ ہوا تھا وہ 804 تھا۔ اب ان کا نمبر 943 ہے، لیکن 804 بڑا مشہور ہوا، اس پر گانے بن گئے، تقریبات میں گانے گائے جا رہے ہیں۔ ایک مشہور سنگر ہے ملکو، ان کو بڑا جوش اٹھا اور انہوں نے گانا ہی بنا دیا قیدی نمبر 804۔ اب سنگرز کو شوق ہوتا ہے ہٹ ہونے کا، تو انہوں نے بیچارے سوچا ہوگا کہ چلو پی ٹی آئی کے اندر پاپولر ہو جاؤں گا، لیکن ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور قیدی نمبر 804 گانے پر ان کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہیں۔ تو سب سے پہلے گرفتاری کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک گرفتاری ہوئی ہے بہت بڑی لاہور میں شیر افضل مروت کی، پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر ہیں، جنہوں نے پچھلے دنوں وزیرستان میں اور دیر میں اور جو پرانے قبائلی علاقے تھے وہاں بہت سارے ورکرز کنونشن کیے، اور ان ورکر کنونشن میں ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے، ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جاتی رہی، لیکن وہ ہر جگہ چکمہ دے کر بھاگنے کا دعویٰ کرتے رہے۔ ایک دفعہ ان کی گرفتاری ہوئی اور اگلے دن وہ پھر کسی جلسے میں موجود تھے، تو یہ بڑا مسٹری معاملہ تھا کہ وہ گرفتار کیوں نہیں ہو رہے۔ اگر ان کے خلاف مقدمے ہیں اور گرفتار ہوتے ہیں تو وہ رہا کیسے ہو جاتے ہیں؟ لیکن اب یہ معاملہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا، خود انہوں نے آ کے اپنا سر جو ہے وہ اوکھلی میں دے دیا۔ شیر افضل مروت کے پی کے میں چونکہ الاؤ کیا ہوا ہے سب کو جو کچھ مرضی کریں، لیکن مقدمات ان پہ کافی بن گئے ہوئے ہیں اور ان کو کافی مقدمات میں ضمانت بھی ملی ہوئی ہے، لیکن لاہور پولیس نہیں باز آتی۔ لاہور پولیس نے جناب لاہور ہائی کورٹ کے باہر جی پی او چوک سے شیر افضل مروت کو حراست میں لیا ہے، اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت لاہور بار ایسوسی ایشن میں خطاب کرنے آئے تھے، اور جیسے ہی وہ خطاب کر کے باہر آئے تو انہیں پولیس اٹھا کے لے گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق انہیں 3 MPO کے تحت نظر بند کر دیا گیا ہے، اور ان کی گرفتاری کے بعد وکلاء نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن ویسا احتجاج نہیں جیسا احتجاج پشاور یا کے پی میں ہوتا ہے اور یہاں پہ ان کی کمیونٹی ہے۔ لیکن ایک اور بڑی خبر جو پاکستان کا بہت بڑا ایک سوسائٹی کا المیہ ہے کہہ لیں، ایک ایلیٹ کلاس کی فیملی میں ایک نوجوان نے، بگڑے ہوئے نوجوان نے جم کرنے والا ڈمبل مار کر اپنی بیوی کو جان سے مار دیا تھا،
اور یہ کیس بڑا ہائی پروفائل کیس تھا. اس کیس میں یہ کیس جو ہے وہ سارا انعام قتل کیس کے نام سے جانا جاتا ہے. تقریباً 1 سال اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس کیس میں عدالت نے ملزم شاہ نواز میر کو سزائے موت سنا دی ہے. اور چونکہ ایویڈنس سارے موجود تھے, اس کے بہت سارے شواہد ہیں, اور جب یہ مرڈر ہوا تو اس میں اور بھی بہت سے لوگ انوالو تھے. شاہ نواز امیر نے ریسکیو کے لیے آنے والوں کے اوپر بھی اٹیک کیا تھا, تو بہت سارے اس کے اندر ایویڈنس موجود تھے. تو عدالت نے اس کیس میں جو ان کی والدہ تھیں, یعنی ایاز امیر کی بیوی اور شاہ نواز کی جو والدہ سمینہ شاہ, وہ بھی اس میں شامل تھی. ان پر یہ الزام تھا کہ وہ جرم میں معاونت کرتی ہوئی پائی گئی ہیں, لیکن انہیں اس کیس میں بری کر دیا گیا ہے, اور ان کے اوپر جو عدالت ہے اس نے کہا جی کوئی ثبوت نہیں ملا. تو اس کیس کا بیک گراؤنڈ سب کو پتا ہے کہ سارا انعام جو ایک پڑھی لکھی بچی تھی جو بیرون ملک جاب کرتی تھی, اور ایاز میر کے صاحبزادے صاحب شاہ نواز امیر انہوں نے ایک بڑے گھر کی اور اپنی جائیداد کے بلبوتے پہ اس کو امپریس کیا, لیکن بعد میں اسی کی کمائی پہ گزارا کرتے تھے, اور وہ وہاں سے رقم بیچتی تھی پاکستان کے اندر اپنے فیملی کو, اور وہ سمجھتی تھی کہ میرا شوہر میری رقم کو سیو کر رہا ہے. تو جب وہ واپس آئی اور اس نے اس رقم کا حساب کتاب پوچھا تو غصے میں آ کر شاہ نواز نے اس کے سر کے اوپر ڈمبل مار دیا, اور پھر اس سے پہلے ساری رات اس کے اوپر تشدد کرتا رہا. تو یہ بڑا خوفناک اور ہولناک واقعہ تھا. سارا انعام جو ہے وہ گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی رہی, اس نے بالکنی سے چھلانگ لگائی, گیٹ تک گئی, لیکن ملزم اسے پکڑ کے گھسیٹتا واپس لایا, اور اس کے سر پر زخم یعنی لگے 7 زخم پہ, اور ساری رات اس کو ٹارچر بھی کیا گیا, جس کے بعد اس کی موت واقعہ ہو گئی. تو اس واقعے کی جو ہے نا, اس واقعے میں شاہ نواز کے علاوہ ان کے والد اور ان کی والدہ دونوں انوالو تھیں, چونکہ انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی تھی, لیکن اس معاملے میں ان دونوں کو بری کر دیا گیا. یہ 23 سپٹمبر 2022 کی رات کا واقعہ ہے. چک شہزاد کا ایک فارم ہاؤس تھا جس میں یہ بہت ہی خوفناک قسم کا انسیڈنٹ پیش آیا. تو اس پر جو ہے وہ پاکستان کی سول سوسائٹی میں بڑا احتجاج ہوا تھا, اور اپنے قتل سے 3 روز قبل سارا انعام پاکستان آئی تھی, اور اس کی موت اسے پاکستان کھینچ لائی تھی. اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں کل نیب نے عمران خان کی گرفتاری ڈالی تھی. آج ان کا ریمانڈ حاصل کرنے کی درخواست کی گئی. 7 روزہ ریمانڈ مانگا گیا, لیکن عدالت نے یہ ریکویسٹ جو ہے وہ مسترد کر دی, اور خان صاحب کا 2 روز کا ریمانڈ دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور کیس ہے, وہ عمران خان غیر شرعی نکاح والا معاملہ ہے. اس میں بشرا بیوی کو پیش ہونا تھا. آج ان کی جانب سے وکیل پیش ہوئے, اور انہوں نے درخواست کی کہ بشرا بیوی کو حاضری سے استثناء دیا جائے. وہ اور بہت سارے کیسز میں اس وقت یعنی ان کی طلبی بھی ہو رہی ہے, اور آلریڈی وہ بہت سارے کیسز میں جا بھی رہی ہیں. تو عدالت نے ان کی غیر حاضری یعنی عدالت سے غیر حاضری کی جو درخواست ہے, یا حاضری سے استثناء کی درخواست, ٹیکنیکل ورڈ یہ ہے, وہ منظور کر لی ہے. اس کے علاوہ 9 مئی کے واقعات کے بعد روپوش اور تحریک انصاف کے ایک سابق ایم پی اے تنویر بٹ نے آج راولپنڈی کی عدالت میں خود کو سرنڈر کر دیا. وہ 9 مئی کے واقعات میں مطلوب تھے. عمر تنویر بٹ پی ٹی اے کے بڑے اہم رہنما رہے ہیں اور ایم پی اے رہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت علی صدیقی کی برطرفی کے کیس کی آج سماعت کی. یہ سماعت براہ راست ٹی وی چینلز پہ دکھائی گئی. 5 رکنی لارجر بینچ تھا جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی. جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سعادت, یہ 5 جج لارجر بینچ کا حصہ تھے. اس کیس میں وکیل حامد خان صاحب نے آ کر دلائل دیے شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے, اور ان کے دلائل کے دوران ایک جگہ پہ انہوں نے نام لیا جنرل فیض حمید کا, کہ ان کا دباؤ تھا, اور انہیں آفر کی گئی تھی جسٹس شوکت صدیقی کو کہ وہ اگر فیصلہ جو ہے وہ ان کی مرضی کا دیتے ہیں, یعنی آئی ایس آئی کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی ان کے ڈی جی کی جانب سے, تو جسٹس شوکت صدیقی کو چیف جسٹس لگا دیا جائے گا. جسٹس شوکت صدیقی نے اس واقعے کو ایک تقریر کرتے ہوئے بیان کیا تھا, تو اسی کے اوپر آج عدالت میں بحث ہو رہی تھی. حامد خان نے شوکت عزیز صدیقی کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ پڑھ کر عدالت کو سنایا, اور بتایا کہ ان کے سائل کو کہا گیا کہ اگر آپ نے ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ سنا دیا تو آپ کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. تو جج صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ ان کو پارٹی بنانا چاہتے ہیں, تو حامد خان صاحب بولے کہ ہمیں اس وقت موقع نہیں دیا گیا.
چیف جسٹس نے کہا کہ موقع تو اب بھی آپ کے پاس ہے، اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں اور اس شخص کو صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا تو یہ انصاف کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ یا تو آپ کسی کا نام لے کر الزام نہ لگائیں، اور انہوں نے کہا جی وہ ادارہ ہے، تو انہوں نے کہا جی ادارہ تو یہ کام نہیں کرتا، ادارے کی پالیسی تو نہیں ہوتی۔ اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی اور یہ بڑا دلچسپ منظر تھا۔ حامد خان بڑے قابل وکیل ہیں، بڑے جو آگے جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی خاصے گھاگ قسم کے جج ہیں، تو انہوں نے اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیا۔ تو حامد خان صاحب کی بھی جو ہے یہاں پہ سکل جو ہے ہمیں نظر آئی کہ وہ کتنے قابل وکیل ہیں، وہ قابل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ کنونس نہیں کر سکے اس معاملے پہ کہ انہوں نے کیوں ان لوگوں کو فریق نہیں بنایا جن کے نام انہوں نے درخواست کے اندر لکھے ہیں، جن کے نام شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اپنی تقریر میں لیے، کیونکہ اس میں آئی ایس آئی کا نام آتا ہے، اس میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام آ رہا تھا، کچھ بریگیڈیئرز کے نام آ رہے تھے، 3 لوگوں کے نام مینشن تھے۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ یا تو آپ جن کے نام لے رہے ہیں نام نہ لیں، اور اگر نام لے رہے ہیں تو پھر ان کو فریق بنائیں تاکہ ان کو سنا جائے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ کہ تباہی یہ ہے کہ ہم شخصیات کو برا نہیں کہتے، ادارے کو برا کہتے ہیں۔ ادارے تو وہی رہتے ہیں، اداروں کو لوگ چلاتے ہیں، لوگ آتے ہیں بدل جاتے ہیں، اچھے لوگ آتے ہیں برے لوگ آتے ہیں، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ عدالت نے مہلت دی حامد خان صاحب کو۔ حامد خان تو وکیل ہیں، بنیادی مہلت جو درخواست گزار ہے شوکت عزیز صدیقی، ان کو یہ مہلت دی کہ وہ اگر چاہیں تو کسی کو فریق بنانا چاہتے ہیں اس کیس میں تو وہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نام لے رہے ہیں تو پھر ان کو فریق بنانا پڑے گا، اور اگر آپ نام نہیں لے رہے، نام نکالنے ہیں، تو پھر آپ کو یہ سارا نام والا جو حصہ ہے وہ حذف کرنا پڑے گا۔ تو عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ اس کے فوراً بعد پھر شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی، اور اس درخواست میں 5 لوگوں کے نام، میرے پاس ویسے 6 ہیں لیکن جو ایک انفارمیشن ہے وہ 5 نام بتاتے ہیں، میرے پاس 6ٹھا نام بھی ہے۔ جن لوگوں کو فریق بنایا گیا ان میں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ، جنرل فیاض حمید، اور اس میں بریگیڈیئر عرفان رامے، بریگیڈیئر فیصل مروت اور بریگیڈیئر طاہر وفائی، یہ 5 لوگ شامل ہیں۔ چھٹے اس وقت کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انور قاسی، ان کو بھی فریق بنایا گیا ہے، اور یہ اب اس کی ڈیٹیلز اور بھی ہیں، لیکن ان سب کو فریق بنا لیا گیا۔ تو کل اس کے اوپر عدالت جب سماعت کرے گی تو یقیناً فریقین کو طلبی کا نوٹس جاری کیا جائے گا۔ اب جنرل باجوہ صاحب عدالت پیش ہوتے ہیں، جنرل فیض حمید عدالت میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا یہ معاملہ ایویں اتو لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ان کا ذکر نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیش نہ ہو، کیونکہ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے اس میں اس کی مثال نہیں ملتی جس میں عدالتوں کے اندر مسلح افواج کے جو سابق سربراہ ہیں یا طاقتور لوگوں پیش ہو۔ بہت کم واقعات میں جنرل مشرف ایک دفعہ پیش ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر انہیں کمر میں چک پڑ گئی، انہیں پھر پاکستان سے باہر بھیجا گیا اور دوبارہ کبھی وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں کیے گئے۔ تو یہ اب بڑا سینسٹیو معاملہ بھی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا سپریم کورٹ نے ایک ایسا بم پھوڑ دیا یا ایسے بم کو ہاتھ لگا دیا جو پھوٹ بھی سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس کے اوپر ریئیکشن کیا آتا ہے، اور کیا یہ جو طاقتور لوگ سمجھے جاتے ہیں یہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوں گے۔ جنرل فیض حمید پہ تو بڑے کیسز ہیں، اب ان کا ایک اور کیس میں بھی نام آیا ہوا ہے، اس کیس میں بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید ان کو عدالتوں میں پیش کرانے میں جو ہے وہ کسی طاقتور ادارے کی کانسنٹ شامل نہ ہو۔ اگر ان کی کنسنٹ نہیں ہے تو یہ پیش نہیں ہوں گے، اگر ہے تو پھر انہیں پیش ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے تو جنرل باجوہ کو فریق بنانے کی درخواست دے دی ہے۔ بڑا سوال یہ کہ عمران خان نیازی صاحب سائفر کیس میں جنرل باجوہ کو اور ڈونلڈ لو کو فریق بنانے کی درخواست کب دیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام عمران خان صاحب لے چکے ہیں، میڈیا کو کہہ چکے ہیں کہ میں جنرل باجوہ کو بلاؤں گا، میں ڈیوڈ لو کو بلاؤں گا، لیکن انہوں نے ابھی تک عدالت میں کسی بھی عدالت میں یہ درخواست نہیں دی کہ وہ ان میں سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں، اور کیا اب وہ بلائیں گے، درخواست دیں گے تو پتہ چلے گا۔ وہ جج تو بڑا بہادر جج ہے جس نے اس وقت کی طاقتور ایجنسی کا مقابلہ بھی کیا، اپنی نوکری بھی گوائی، اور آج جب وہ انصاف لینے کے لیے پہنچا ہے تو آج وہ اپنے ملزمان کے نام بھی لے رہا ہے، تو ان کو تو ہیٹس آف ہے۔ لیکن جو پبلکلی نام لیتا رہا ہے، جلسے جلوسوں میں عوام کو ورگلاتا رہا ہے، وہ کب نام لے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد نواز لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔